چھوٹی بریک کے بعد ہم آ گئے ہیں واپس. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ. میں ہوں ماہنور سید اور میرے ساتھ ہیں ظفر عثمانی صاحب. ظفر عثمانی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کی بات کریں گے کہ ان سے بھی بہت شکایت ہے لوگوں کو, اور یہ شکایت ہے کہ ان میں نہ تو ملازمت کا تحفظ ہے, اور دوسرے جو مالکان ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم تنخواہوں پہ اور سہولتوں پہ لوگوں کو رکھا جائے. جی, دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں. ایک پرسپیکٹو ہے سوشلسٹک پرسپیکٹو کہ ملازمتیں پکی ہونی چاہیے اور تنخواہیں خوب ملنی چاہیے. دوسرا پرسپیکٹو ہے بزنس پرسپیکٹو, وچ از بیسیکلی کہ سب سے بڑا, میں سب کو سمجھاتا تھا اپنے کولیگز کو بھی, اور جہاں بھی میرے ساتھ ینگر جنریشن امپلائیز میری ٹیم میں رہے, کہتا تھا کہ دیکھو بگیسٹ تحفظ آپ کا ہے آپ کی اپنی کیپیبلٹی ٹو کریٹ اے ویلیو ان دا آرگنائزیشن. آپ جب تک کسی آرگنائزیشن میں آپ ایک نئی چیز لے کے آئیں گے, ایک ویلیو کریٹ ہوگی, آرگنائزیشن ویلیو کریٹ کرنے سے مراد ہے کہ آرگنائزیشن آپ سے فائدہ اٹھا رہی ہو. صحیح. جب تک آپ کو کوئی نہیں ہٹائے گا. جس دن آرگنائزیشن آپ سے فائدہ اٹھانا بند کر دیتی ہے یا آپ آرگنائزیشن کے کام کے نہیں ہوتے ہیں, اس کے بعد ملازمت کا تحفظ یا تنخواہ دینے کا مطلب ہے آپ بزنس سے فلنتھراپی کی طرف چلے گئے. مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ کی ویلیو جو آپ کی آرگنائزیشن میں ہے اس کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے خرچ کرنے کی. مثال لوں آپ کو, میں آج ہاتھ سے رجسٹر بھرتا ہوں, کل کو کمپیوٹر آ جاتا ہے, تو میری کیا میری ملازمت قائم رہنی چاہیے کیا, یا مجھے تنخواہ ملتی رہنی چاہیے؟ میرے اوپر اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی آ گئی تو میں اپنے آپ کو نئی چیز سیکھوں اور آپ کے لیے کارآمد رکھوں, which is by way of learning, developing myself, so that even if there is technology, آپ کہیں گے کہ جی یہ ظفر صاحب جو ہیں یہ ابھی بھی کام کے ہیں. اچھا, اتنا تیزی سے انوویشن آ رہا ہے, اتنی تیزی سے. آج میں صبح بل گیٹ کا ایک انٹرویو کی گلمپسز دیکھ رہا تھا. ایون لیپ ٹاپ از گوئنگ ٹو بی آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ. تو اتنی تیزی سے یہ ریولوشن آ رہا ہے, اس میں ریلیونٹ رہنے کے لیے, کارآمد رہنے کے لیے کنٹینیوس لرننگ کی ضرورت ہے. ہمارا انفارچونیٹلی کلونیل دور کا کلاسیکل ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ صاحب نوکری تو پکی ہونی چاہیے جو سرکار کی ہے, تو چاہے کام ہو یا نہ ہو آپ چلیں پکی نہیں ہونی چاہیے. چلیں ظفر صاحب آپ کی اس بات سے میں تھوڑا سا ہو جاتی ہوں, چلیں پکی نہیں ہونی چاہیے تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تحفظ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کب تک کارآمد ہیں اس کے لیے. یہ آپ کے ہاتھ میں, یہ آپ کہ جو کام ایک اب مشین نے کرنا ہے وہ اب وہ بندہ نہیں کر پا رہا ہے, تو وہ تو مشین کی طرف تو جائیں گے ہی جائیں گے, لیکن اس مشین کو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اس کو چاہیے, ظفر عثمانی کو چاہیے کہ وہ مشین کو سیکھ لیں اتنا اس کو. یہ حقیقت ہے, یہ آپ صحیح بات کریں. بالکل. ادروائز میری ایکسپیکٹیشن کیا, جو آپ تحفظ جس کی بات کرتی ہیں نا, میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا ایمفیسائز کر رہا ہوں, اس لیے کہ لوگ جو ہیں سن رہے ہیں پروگرام, ان سب کو ایک اس اپنی سوچ سے نکلنا ہے کہ ادارہ میری ملازمت کی تحفظ دے. ٹھیک ہے نا, ادارہ تحفظ دینے کا مطلب یہ کہ دو ہی چیزیں, یا آپ ادارے کے لیے پروڈکٹیو ہیں تو آپ کو کوئی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ پروڈکٹیو نہیں ہیں اور تحفظ ہے ملازمت کا تو وہ سب کا میسج یہ ہے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظفر صاحب یہاں پہ لوگوں کو ایک اور بھی ہے کہ ادارہ آپ نے تحفظ دے, ادارہ تحفظ دیتا ہے, یہی بات, یہی ڈر, یہی خوف, انسیکیورٹی بہت ہے آپ جاب میں, آپ اس طرح کام نہیں کر پاتے اس توجہ سے, اس دل سے, اس لگن سے جب آپ کو انسیکیورٹی ہوتی ہے, اس لیے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ تحفظ اس لحاظ سے میں نہیں کر رہی ہوں. دیکھیے آپ کو بتاؤں میں کہ اکانومی چینج ہوتی ہے, ریسیشن آتا ہے پوری دنیا میں, تو اچھی بلی لگی ہوئی امپلائمنٹ ختم ہو جاتی. تحفظ کوئی بھی نہیں دے سکتا. تحفظ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں لاس بھی کرتا ہوں تو میں آپ کو تنخواہ دیتا رہوں. یہ تو غلط ہے, یہ تو ایک ناٹ پاسبل, رائٹ, بیکاز دین آئی ول بیکم بینکرپٹ. کمپنی بند کر دینی پڑے گی, ادارے کو مجھے بند کرنا. میں اس لیے تھوڑا سا ایمفیسائز کروں کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تحفظ جس کی ہم بات کرتے ہیں کنونشنل سینس میں, کلونیل سینس میں, وہ ویلڈ نہیں ہے اب آج کل. تو مینٹلی اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے تیار کر کے رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کہ مجھے آج دیکھیے جس طرح کام ہو رہا ہے نا, 2014 میں ڈیفرنٹلی کام ہوگا, 2016 میں دنیا دوسری ہوگی. میں اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اداروں کو بھی چاہیے, دیکھیے اداروں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تیار کریں, ڈیولپ کریں فار فیوچر ریکوائرمنٹ. لیکن امپلائیز سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس سوچ سے نکل آئیں کہ جی میری ملازمت کا تحفظ ہوگا, یہاں پہ میری تنخواہ بڑھتی جائے گی ود انفلیشن. تنخواہ آپ جب بڑھے گی جب آپ ادارے کے لیے زیادہ کارآمد ہو جائیں گے, آپ کی ویلیو کریشن بڑھے گی.
صحیح، آپ نے یہ بات کی، بالکل آپ نے درست بات کی، اور یقیناً جس طرح میری سمجھ میں آئی ہے تو ہمارے ناظرین کی بھی سمجھ میں آئی ہوگی. اور ناظرین سے میں کہوں گی کہ آپ کال کر سکتے ہیں، اسکرین پہ اس وقت نمبر آ رہا ہے 5371484، اس پہ کال کیجئے اور شامل ہوئیے اس پروگرام میں، اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن کیا چیز ہے جو اس وقت ظفر عثمانی صاحب بتا رہے ہیں. ظفر صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں نجکاری کی، کیا یہ جو قومی اداروں کی نجکاری ہے ناگزیر ہے؟ ایبسلیوٹلی. قومی اداروں کی آئی تھنک وی ہیو ویٹڈ مور دین واٹ وی شوڈ ہیو، لانگ انف. اس کی بجائے جتنی جلدی ہو، یہ آپ کو میں نے سکسیس اسٹوریز بتا جی دی. بالکل. پی ٹی سی ایل دیکھ لیں، آپ بینکوں کو دیکھ لیں، جہاں جہاں نجکاری ہوئی ہے وہاں وہاں پہ وہاں success بھی دیکھنے کمپنیز میں میں آئی. ایفیشنسی آئی ہے، نئی چیزیں آئی ہیں. ٹیلیفون، آپ تو شاید بہت چھوٹی ہوں گی اس بارے میں، 20 سال لوگوں کو اپلائی کر کے ٹیلیفون لائن کے لیے ویٹ کرنا پڑتا تھا، جس کا وہ آتا تھا ڈیمانڈ نوٹ کہلاتا تھا. تو مٹھائی بٹتی تھی محلے میں کہ میں نے 1970 میں اپلائی کیا تھا تو 1990 میں ڈیمانڈ نوٹ آ گیا ہے. It sounds like a joke, but this is unfortunately a reality. آج آپ جائیں، آئندہ آنے والی نسلوں جو ہمارے بعد ہوں گی ان کو یہ والی باتیں جوک لگیں گی جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. حقیقت ہے، یہ آج بھی جوک لگ رہی ہیں. لیکن آج آپ کو چاہیے فون، آپ جائیں باہر، آپ کو براڈ بینڈ، موبائل کو چھوڑ دیں، وہ آپ کو مل جائے گا جو ٹیلیفون دیٹ یو کین کیری ود یو، وی فون، پی ٹی سی ایل کا. ہاں، آپ 2-3 ہزار روپے دیں یوز پہ. دیر بین اے ریولیوشن، لائک موبائل. اٹس لائک اے موبائل. یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اٹس ناٹ کہ یہ ہونے والا ہے. جو اسکائپ پہ آپ ابھی بات کرتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ سے کنیکٹڈ ہیں، یہ سب خواب کی باتیں. پہلے کراچی سے لاہور بات کرنے کے لیے ٹرنک کال بک کراتے تھے، 24 گھنٹے بعد جا کے ٹرنک کال ملتی تھی. اینڈ یو نو آئی ہیو لیوڈ دوز ایئرز اینڈ آئی ہیو سین دس ٹرانزیشن. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ صاحب اسی طرح کے ملازمین، وہی ہمارے لائن مین، وہی ہمارے لوگ ابھی اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے، ان کا تحفظ آپ دیں. یہ تو ناممکن سی بات ہے. تو آپ ادارے کو کیسے، چیریٹی دیکھیے، لیٹس انڈرسٹینڈ، چیریٹی ایک چیز ہوتی ہے جو عبدالستار ایدھی صاحب کرتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، ہم کھانا دے دیتے ہیں، شیلٹر دے دیتے ہیں. اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. بزنس ادارہ یہ نہیں کر سکتے. ایدھی صاحب کا فنڈ پرووائڈ ہوتا ہے، بہت سارے مخیر حضرات دیتے ہیں، تو ایدھی صاحب چلتے ہیں. جس دن مخیر حضرات نے بند کر دیا، یہ چیریٹی والے لوگ باہر آ جائیں گے. ادارے اپنی ایفیشنسی، اور ہم ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اونڈ ادارے، جو نیشنلائزڈ والے، وہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پروفٹ بنانا، کوئی شیئر ہولڈر تو ہے نہیں اس میں، تو ایفیشینٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ریلوے ہے، اب ریلوے چل رہا ہے، لاس کر رہا ہے، ٹرینیں بند ہو رہی ہیں. جوک، مجھے یاد ہے بچپن میں اٹ یوز ٹو بی اے ڈریم اینول ویکیشن